نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما لفظی ترجمہ۔ اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی اسی جنت میں رہے، وکلا منہا اور کھاؤ تم دونوں اس جنت میں، رغدن وسعت کے ساتھ اور فراغت کے ساتھ، حیث شئتما جس جگہ سے چاہو کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرۃ لیکن اس درخت کے قریب تم دونوں نے نہیں جانا، تکونا من الظالمین پس تم ہو جاؤ گے نا انصافوں میں سے۔ فازلہما الشیطان عنها پس پسلایا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بابت میں، فاخرجہما پس نکالا ان دونوں کو ان خوشیوں سے جن کے اندر وہ رہتے تھے۔ وقلنا اہبطوا اور ہم نے کہا کہ اترو، بعضکم لبعض عدو تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ ہے ایک مدت کے لیے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ پس حاصل کیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ پس اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا ان پر، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا اور کہا ہم نے کہ اترو تم یہاں سے سارے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پس اگر آئے تمہارے پاس، مِنِّي ہدا میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ ہدایا پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ پس ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی ان پر غم ہوگا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہ دوزخ والے ہیں، اس دوزخ میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے۔ میرے بھائیو دوستو، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اس فرشتوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس سے انکار کر دیا۔ ایک واقعہ ہے مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مثنوی شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے سلطان محمود غزنوی اور ان کے غلام ایاز کا، ٹھیک ہے نا۔ سلطان محمود غزنوی ایک بادشاہ بھی تھا، ایک مجاہد بھی تھا، ایک عالم دین بھی تھے، جس طرح صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے سلطان کے ساتھ ساتھ ایک مجاہد بھی تھے، اور ایسے مجاہد کہ ایک مرتبہ بیت المقدس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، اور اس کے بعد ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فتح کیا، اور ایسا فتح کیا کہ پوری دنیا میں یورپ والوں نے، اس وقت یورپ بن چکا تھا، یورپ والوں نے ایسا دیکھا کہ آج تک وہ اس بات پر رونے پر مجبور ہو گئے یہ کس طرح کے کام ہو گئے ہمارے ساتھ۔ اسی طرح سلطان علب سلطان جو ترکی کا بادشاہ تھا، یہ بڑے بڑے بادشاہ بھی گزرے ہیں، مجاہد بھی گزرے ہیں، عالم دین بھی گزرے ہیں۔ انہیں ایک بڑا عجیب قسم کا واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی اور خلفاء راشدین کے زمرے میں تو نہیں آتا، جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان بایزید یلدرم اور سلطان علب ارسلان سلجوقی خلفائے راشدین میں سے نہیں تھے، بڑے نیک مجاہد بادشاہ گزرے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے دور حکومت میں ایک نو عمر لڑکا جس کا نام ایاز تھا، ایاز کی قبر یہاں پر ہے، یہ رنگ محل چوک نہیں ہے، یہاں پر ایک قبر ہے، آپ نے دیکھی بھی ہوگی، یہ ایاز کی قبر ہے۔ یہ کس کی قبر ہے؟ یہ سلطان محمود غزنوی کا جو غلام تھا ایاز، یہ اس کی قبر ہے، اور سلطان محمود غزنوی کی قبر غزنی میں موجود ہے، افغانستان میں۔ یہ بہت ذہین اور سمجھدار تھا، مجلس میں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، وزیروں کو اور مشیروں کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے۔ لازمی بات ہے جب ایک چھوٹا بچہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو جو باقی بڑے آدمی ہوتے ہیں ناخوش ہوتے اس بات سے۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹا سا بچہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کسی بڑے آدمی کو اپنے پاس بٹھایا کرے۔ اس وقت تو محمود غزنوی خاموش رہے، مگر جب انہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور سومناتھ کا مندر گرایا، سومناتھ کا مندر ہندوستان میں تھا، وہاں پر تقریباً یہ علاقہ بھی تھا کہ 100 مندر وہاں پر موجود تھے، اور ہندوستان کے قیمتی ہیرے اور جواہرات افغانستان پہنچے۔ ان میں ایک بڑا قیمتی ہیرا تھا، اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک پتھر اور ہتھوڑا لا کر میرے سامنے رکھ دو۔ غلام نے پتھر اور ہتھوڑا لا کر سامنے رکھ دیا، اور جب مجلس لگ گئی تو سلطان محمود غزنوی نے جیب سے وہ قیمتی ہیرا نکالا اور ایک وزیر کو کہا کہ اس پتھر پر رکھ کر توڑ دو، اس کو رکھ کر اس کو توڑ دو۔ اس نے کہا بہت قیمتی ہیرا ہے، اس کو نہیں توڑنا چاہیے، مناسب نہیں ہے۔
اور نہ توڑا، یعنی اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرے وزیر کو کہا، اس نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ تیسرے کو کہا، اس نے بھی چھوڑ دیا۔ الغرض وزیروں اور مشیروں میں سے جب کسی نے ہیرے کو نہ توڑا تو سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو کہا، چھوٹے بچے کو، لو بیٹے تم اس ہیرے کو توڑ دو۔ ایاز نے ہیرے کو پتھر پر رکھ کر ہتھوڑے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ رز یہ کر دے، اس کا شیرازہ بھی کاٹ دیا۔ سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو کہا، بیٹا یہ بڑا قیمتی ہیرا تھا، سب مشیروں وزیروں نے توڑنے سے انکار کر دیا، اور تو نے اس کو کیوں توڑ دیا؟ یعنی بڑے بڑے لوگوں نے انکار کر دیا، تو نے اس کو توڑ دیا۔ ایاز نے کہا، بے شک ہیرا قیمتی تھا، مگر میرے آقا کا حکم اس سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہیرا جو تھا یہ بہت بڑا قیمتی تھا، لیکن میرے جو آقا نے سلطان محمود غزنوی نے جو بات کہی ہے یہ اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے، میں نے آپ کی بات کا مان رکھ دیا اور ہیرے کو توڑ دیا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں اگرچہ ابلیس بہت بڑا عالم تھا، اس وقت آگ سے بنایا گیا تھا، جو بھی تھا، لیکن کم از کم اس کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں اس کو مان لیتا ہوں، ایک سجدہ ہی تو ہے، سجدہ کر کے اس کو مان لیتا ہوں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نقل کر کے یہ بتا دیا کہ اگرچہ آدمی کتنا ہی زیادہ بڑا کیوں نہ ہو، لیکن کبھی نہ کبھی کسی کا پاس رکھ دینا چاہیے کہ بھئی مجھے حکم کس کا دیا گیا ہے، مجھے بات کس نے کی ہے مجھے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم سے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے چاچا، تایا، دادا، نانا، تو ہمیں ان کا پاس رکھنا چاہیے، اگرچہ ہم جتنے کیوں بڑے نہ ہو جائے، وہ اگرچہ غریب ہو، ہم مالدار ہو جائے، لیکن ہمیں ان کا پاس رکھنا چاہیے، کیوں ہے وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو تکبر جیسے بیماری سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔